انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نذیر چودھری۔ دوستو آج آپ کے ساتھ بات کریں گے لالا سدھیر کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو جس پر بہت کم ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا ثبوت یہ ہے کہ بہت ساری پاکستانی فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں جس میں لالا سدھیر نے 1950 کے دوران، اس دہائی کے دوران فلموں میں کام کیا، اور جتنی بھی ان کی ایکٹریسز ہوا کرتی تھی وہ ہراساں ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ لالا سدھیر اس دور میں رومانٹک ہیرو تھے اور ان کی محبت کا، ان کے رومانس کرنے کا انداز بقول جتنے بھی سینئر تھے کہا کرتے تھے کہ بڑا وحشیانہ بھی ہوتا تھا، بڑا خوفناک بھی ہوا کرتا تھا، اتنا دل ربائی کے ساتھ اور اتنا انوالو ہو کے وہ رومانس کرتے تھے کہ بعض اوقات جو ہیرن ہوا کرتی تھی وہ گھبرا جایا کرتی تھی، پریشان ہو جایا کرتی تھی، سیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی، اور کئی ہیروئن تو ایسی ہوا کرتی تھی جو کئی دن پھر سیٹ پر واپس نہیں آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ سدھیر صاحب کو پہلے سدھائیں، سمجھائیں اور قابو کریں تاکہ ہم بھی اداکاری کر سکیں۔ یہ حقیقی منظر تھوڑے ہوتے ہیں رومانس کے، یہ تو ایک فلمی منظر ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں آسانی کے ساتھ پرفارمنس کرنی ہوتی ہے، لیکن لالا سدھیر کے سامنے کسی کی نہیں چلا کرتی تھی۔ احمد راہی صاحب جن کے ساتھ بڑی شفقت کا ایک تعلق رہا، میں نے ان کے بہت سارے انٹرویوز جو اس زمانے میں کیے 90s میں، جب فیملی میگزین وائی وقت میں تھا تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ لالا سدھیر کی شخصیت کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ فلم سوسائٹی، اور یہ جو سوسائٹی فلم تھی یہ اس دور کی ایک بڑی مضبوط کہانی، بڑی مؤثر کہانی تھی، اور فلم بھی چونکہ پھر کامیاب ہوگی اپنے گانوں کی وجہ سے بھی اور لالا سدھیر کی پرفارمنس کی وجہ سے بھی، لیکن اس فلم کے گانے اور اس کی کہانی کے علاوہ اور بہت ساری کہانیاں جو اس دور میں بنی تھی، احمد راہی صاحب اس کا ذکر کرتے ہوئے لالا سدھیر کی شخصیت کا بھی جائزہ لیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ لالا سدھیر کو جب مسرت نذیر کے ساتھ اس فلم میں کاسٹ کیا گیا تو اس میں بہت زیادہ بولڈ سین جو تھے وہ فلمائے کہ ایک شعلہ اداکارہ تھی، اور اس کے ساتھ تو کہتے ہیں لالا سدھیر نے چونکہ ساحل سمندر پر ان کے کچھ سین تھے اور ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا لالا سدھیر کے، لیکن شعلہ ایسی اداکارہ تھی اور وہ کمپرومائز کر لیا کرتی تھی، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسی فلمیں تھیں جن میں لالا سدھیر کو رومانس کرتے ہوئے بعض اوقات منع کرنا پڑ جاتا۔ یہاں پر اب بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں بات ایک کو کر لوں کہ وحید مراد صاحب پر ایسے بہت سارے اعتراضات کیے گئے، لیکن جب ان کا کمپیئر کیا جائے لالا سدھیر کے ابتدائی دور کی فلموں کا تو لالا سدھیر ان سے بہت آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس دور میں جو سب سے بڑی مشکل بات تھی جو آسان بنا لی گئی تھی کہ سینسر بورڈ ایسی فلموں کو بھی پاس کر دیا کرتا تھا، حالانکہ مسرت نذیر جیسی ایک مشرقی جٹی جو تھی، پنجاب کی جٹی جو کہلاتی تھی، اور ان کے ایسے بولڈ سین کروانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن وہ بھی ان فلموں میں بولڈ سین کر دیا کرتی تھی۔ درپن صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ فلم میں بڑا بولڈ سین ہوا تھا، اور سدھیر صاحب کے ساتھ بھی، اور سدھیر صاحب کے ساتھ اور بھی جتنی بھی اداکارائیں اس دور کی ٹاپ تھیں وہ بھی ایسے رومانٹک سین کروا لیا کرتی تھی۔ اب اس فلم کے اندر کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو کچھ واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ احمد راہی صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ فلم سوسائٹی میں جب شادی کا ایک سین ریکارڈ ہونا تھا، مسرت نذیر اور سدھیر صاحب کی شادی کا یہ سین تھا، روشنیوں میں لپٹا ہوا سیٹ تھا، ڈائریکٹر کی آوازیں گونج رہی تھی اور کیمرہ بھی آن ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی سین شروع ہوا سدھیر صاحب نے جذباتی اداکاری کی بجائے حقیقت کو اپنا لیا، انہوں نے مسرت نذیر کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، حد سے زیادہ قریب ہو گئے، مسرت نذیر گھبرا گئیں اور غصے سے الگ ہو گئیں اور بولیں یہ ڈرامہ ہے، یہ سین ہے، اتنی آزادی ہماری فلموں میں نہیں آتی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب سدھیر صاحب کو کبھی کوئی اداکارہ اتنی جرت نہیں کرتی تھی کہ وہ اس طرح سے ان کو پیچھے ہٹا سکے، مگر یہ مسرت نذیر تھی جو مردوں کا لحاظ نہیں کیا کرتی تھی اور بڑی بے باک بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سدھیر صاحب نے مسرت نذیر کی بات کو سنا اور ہنستے ہوئے کہنے لگے یہ سہاگ رات کا منظر ہے، بیوی سے ایسے ہی ملا جاتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کیمرے کے سامنے ویسا ہی میں پرفارم کروں۔ مسرت نذیر نے غصے میں صاف انکار کر دیا اور اگلے 2 دن تک سیٹ پر نہ آئیں۔ فنانسر نے انہیں دباؤ میں لینے کی بڑی کوشش کی، مگر مسرت نذیر ایک پڑھی لکھی اور بڑی عزت دار اور بڑی خوددار اداکارہ تھی، انہیں اپنی عزت اور اصول پر ڈٹ جانا زیادہ مناسب لگا۔ آخرکار سدھیر صاحب کو خود جا کر مسرت نذیر سے معافی مانگنا پڑی تھی۔ بعد میں وہی سین دوبارہ شوٹ ہوا، مگر پھر بھی حد سے کچھ زیادہ ہی فرینک رہا۔ بعد میں سدھیر صاحب ہنسی مذاق میں کہتے تھے دل بیتاب کو قابو کرنا آسان نہ تھا جب مسرت نذیر کے ساتھ میں یہ سین سہاگ رات کا کرا رہا تھا۔ احمد راہی صاحب جب سدھیر صاحب کے بارے میں باتیں شروع کرتے تھے تو ایک کتاب کھول دیا کرتے تھے، اسی فلم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اداکارہ شعلہ کے ساتھ بھی ایک سین تھا، ان کا منظر یہ تھا کہ ساحل سمندر پر بارش کے قطروں کے درمیان ہیرو ہیرن چلتے ہوئے جاتے ہیں، ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ دونوں قریب آئیں مگر فاصلہ ضرور رکھیں، مگر اس سین کے دوران بھی سدھیر صاحب کو قابو کرنا بڑا مشکل تھا۔ جیسے ہی کیمرہ آن ہوا سدھیر صاحب نے شعلہ کا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں اپنی طرف کھینچا اور لہروں کے قریب لے آئے، پانی کے چھینٹے پڑتے اور ماحول مزید رومانوی سا بنتا چلا گیا۔ شعلہ نے ناراضگی سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ سوسائٹی کی شوٹنگ کے بعد کہا جاتا ہے کہ سدھیر صاحب اور مسرت نذیر کے درمیان پھر
सर्द जंग शुरू हो गई थी। शोला ने कई बार खुलकर कहा था कि फिल्मी दुनिया में इज्जत बचाना भी एक जंग है। दोस्तों, ये वाक़यात इस बात की अलामत बन गए हैं कि पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में बोल्ड मनाजर और बेहयाई का जहर उसी ज़माने में फैल गया था। अगर इसको रोका जाता तो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपने कदमों पर खड़ी होती और इसको बामकसद बनाया जा सकता था।